10 محرم والے دن میری سہیلی مجھے امام بارگاہ مجلس میں لے گئی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی اور میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری سہیلی مجھے کہنے لگی کہ شام غریباں سن کر تمہیں بہت سکون ملے گا اور تمہاری ساری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ میں وہاں پہنچی تو وہاں سب شیعہ مرد اور خواتین موجود تھے۔ اچانک ایک آدمی نے زور سے کہا کہ لائٹ بند کر دو۔ جیسے ہی لائٹ بند ہوئی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ پیچھے سے کسی نے یہ کہانی ہے سلمیٰ کی۔ میرا نام سلمیٰ ہے۔ میرے ابو محلے کے امام مسجد تھے اور سب لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ میں بھی قرآن مجید کی حافظہ تھی اور مجھے پڑھائی لکھائی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جب میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں اپنی جماعت میں اول آئی۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے اور میرے ابو نے مسجد میں تمام نمازیوں کو رزلٹ کی خوشی میں مٹھائی کھلائی۔ میرا ایک بھائی بھی تھا، اس نے بھی حفظ کیا ہوا تھا۔ میٹرک کے بعد میرا بہت دل تھا کہ میں آگے بھی تعلیم کے لیے کالج جاؤں۔ جب میں نے اپنی خواہش کا اظہار اپنے والد سے کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، کالج یہاں سے بہت دور ہے اور تم روزانہ کیسے جایا کرو گی؟ ویسے بھی ہمارے خاندان میں اتنا تعلیم کا رواج نہیں ہے۔ لیکن جب ابو کو معلوم ہوا کہ مجھے بے حد تعلیم کا بہت شوق ہے تو پھر انہوں نے مجھے کالج جانے کی اجازت دے دی۔ پھر میں نے شہر کے بڑے کالج میں اپنا داخلہ کروایا اور کالج جانا سٹارٹ کیا۔ جیسے ہی میں وہاں جانے لگی تو وہاں میری ملاقات مختلف قسم کی لڑکیوں سے ہوئی جو مختلف شہروں سے پڑھنے آئی ہوئی تھیں۔ پھر وہاں ایک عائشہ نامی لڑکی میری دوست بن گئی۔ ہماری کلاس میں ایک اور لڑکی بھی تھی جس کا نام فاطمہ بتول تھا۔ وہ بڑی خوش مزاج ظاہر ہوتی، لیکن ہمارا کبھی آپس میں زیادہ اتفاق نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن شدید گرمی تھی اور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ میرے پاس پانی نہیں تھا۔ آگے جب میں نے فاطمہ بتول کو دیکھا تو اس نے اپنے بیگ سے ایک پانی کی بوتل نکالی۔ میں جب اس سے پانی لے کر پینے لگی تو میری سہیلی عائشہ نے مجھے زور سے پیچھے کھینچ لیا اور کہنے لگی کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ تو شیعہ ہے؟ عائشہ کہنے لگی، تمہیں کیا معلوم اس نے پانی میں کیا ملایا ہو سکتا ہے کہ پانی میں کچھ ایسا ہو جسے پی کر تم بھی شیعہ بن جاؤ گی۔ عائشہ کی یہ بات سن کر میرے منہ سے استغفر اللہ کے الفاظ نکلے۔ میں فوراً فاطمہ سے 2 قدم دور ہٹ گئی۔ عائشہ پھر مجھے بتانے لگی کہ پتہ نہیں یہ لوگ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، اتنے غلط عقائد کی پاسداری کرتے ہیں، اور ان کا تو قرآن مجید بھی ہمارے قرآن مجید سے الگ ہے، اور یہ لوگ کلمہ بھی اپنا ہی کوئی پڑھتے ہیں۔ ان کی نماز، ان کی اذان بھی ہم سے الگ ہے۔ شاید یہ لوگ ایک خدا کو بھی نہیں مانتے، اور جب خاص کر کے محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ لوگ ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور خود کو زخمی کرتے ہیں۔ 10 محرم والے دن یہ شام کو اپنی ایک تہذیبی شام غریباں کرتے ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ سب مرد اور خواتین ایک کمرے میں جاتے ہیں اور پھر غلط کام کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ شاید مسلمان ہی نہیں، لہٰذا ان سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ میں نے جب عائشہ کی باتیں سنی تو مجھے بھی شیعوں سے مزید نفرت ہو گئی، اور ان کے بارے میں سوچ کر مجھے برے برے خیال آتے اور میں ان کے دین کو برا بھلا کہتی۔ میں گھر پہنچی اور میرے دل میں عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ گھر میں کسی سے بات کی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ خاص کر میرے ابو نے مجھے کہا کہ شیعوں سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ لوگ تو جادوگر ہوتے ہیں، سب کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے جتنی بھی نفرت کی جائے اتنی ہی کم ہے، لہٰذا ان کے بارے پوچھنا یا کوئی سوال کرنا یا اور پھر کوئی سوچنا بھی غلط ہے۔ والد کی بات سن کر میرے دل میں شدید شیعوں کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ محرم آنے والے تھے اور کلاس میں عائشہ
پیچھے بیٹھ کر طنزیہ طور پر شیعوں کو باتیں کرتے، لیکن فاطمہ ہماری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ عائشہ مجھے اکثر کہتی کہ اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو یہ ہم سے آ کر اپنے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں وضاحت کرتی، لیکن یہ تو کافر ہی ہوتے ہیں۔ ایک دن فاطمہ آگے بیٹھی بولی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص کافر ہے جو بات کی تصدیق کیے بغیر بات کو آگے پھیلاتا ہے۔ جب فاطمہ کے منہ سے میں نے یہ الفاظ سنے تو میں چونک گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ حدیث تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، تو یہ حدیث کیسے جانتی ہے حالانکہ یہ کافر ہوتی ہیں؟ میرے دل میں مزید تجسس بڑھ گیا اور میں بے چین ہو گئی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ لوگ کس بنا پر ماتم کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اور کیا یہ اصل میں کافر ہیں یا مسلمان؟ میرے دل میں بہت بے چینی تھی۔ پھر ایک دن عائشہ کالج نہیں آئی تھی اور میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور آگے جا کر فاطمہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ کیا تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ تو وہ مجھے بتانے لگی کہ ہاں، میں نے قرآن مجید پڑھا ہے، بلکہ جب میں 5 سال کی تھی تو تب میں نے پہلی بار قرآن مجید ختم کیا تھا۔ میں نے جب یہ سنا تو حیران رہ گئی۔ پھر میں نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ کیا تم لوگوں کے قرآن میں 40 پارے ہوتے ہیں؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ قرآن کے 30 پارے یعنی 30 حصے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ پھر میں نے کہا کہ کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ہاں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے 1,24,000 انبیاء کو بھی مانتے ہیں۔ میں نے جب یہ سنا تو حیران تھی کہ پھر آخر یہ لوگ کافر کیوں کہلواتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم لوگ 10 محرم کو غلط کام کیوں کرتے ہو؟ تو مجھے کہنے لگی کہ ہمارے بارے میں سب کے سب جو باتیں بنائی ہوئی ہیں، دراصل حقیقت کچھ اور ہے۔ ہم 10 محرم کو شام غریبہ کرتے ہیں۔ اگر تمہیں اتنا ہی تجسس ہے تو آنے والے 10 محرم کی شام تم میرے ساتھ وہاں شام غریبہ میں چلی جانا، پھر وہاں سب دیکھ لینا کہ آخر ہم کرتے کیا ہیں۔ میں نے یہ سنا تو میں فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی اور فاطمہ سے کہنے لگی کہ بہن، مجھے کیا معلوم کہ تم سب لوگ وہاں کیا کرتے ہو میرے ساتھ؟ اگر وہاں کچھ غلط ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ البتہ میرے والد تو پہلے ہی شیعوں یعنی اہل تشیع کے بہت خلاف ہیں۔ پھر باتیں کرتے کرتے چھٹی کا وقت ہو گیا اور فاطمہ مجھ سے کہنے لگی کہ آنے والی 10 محرم کو اگر تم نے میرے ساتھ شام غریبہ میں جانا ہے تو مجھے بتا دینا، ورنہ تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں گھر آئی اور میرے دماغ میں فاطمہ کی باتیں چلتی رہیں۔ میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، پھر بھی میرے دماغ میں عجیب وسوسے آنے لگے۔ میں بہت پریشان تھی اور یہ سوچنے لگی کہ شاید واقعی فاطمہ نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ پھر میں اگلے دن کالج پہنچی اور میں نے فاطمہ سے بات کی اور آخر میں نے حامی بھر لی اور کہا کہ میں 10 محرم والے دن تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ آخر میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم لوگ وہاں کیا کرتے ہو۔ پھر جیسے جیسے محرم قریب آنے لگا تو میری دلی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 محرم کا دن آیا تو میرے ابو نے ہمیں منع کر دیا کہ ہمارے گھر سے شام ہوتے ہی ہرگز کوئی خاتون باہر نہیں جائے گی، کیونکہ شیعوں کی افراتفری ہے۔ لیکن میں دل ہی دل میں بہانے سوچ رہی تھی کہ آخر شام کو کیسے باہر جاؤں۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ آج میری سہیلی کے گھر قرآن خوانی ہے تو لہٰذا مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دیں۔ ابا جان کہنے لگے کہ ہاں، تمہیں اجازت ہے، لیکن عشاء سے پہلے پہلے واپس آ جانا۔ پھر میں نے فاطمہ سے رابطہ کیا اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میں تمہارے محلے کے باہر آ جاؤں گی، پھر تم میرے ساتھ آگے چلی جانا۔ فاطمہ کا گھر میرے گھر سے تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں گھر سے نکلی اور دوسری طرف سے وہ بھی ہمارے محلے میں باہر آ گئی۔ اس نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ ایک سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم یہ سفید چادر کیوں لی ہے؟ تم یہ کالی چادر لو، میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ میں نے فاطمہ کے کہنے پر کالی چادر اوڑھی اور اس کے ساتھ مجلس کی طرف چل پڑی۔
میرا دل بہت گھبرا رہا تھا اور مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو میں نے ان لوگوں کے بارے سن رکھا ہے کہ یہ غلط کام کرتے ہیں تو کہیں میری عزت پر فرق نہ پڑے۔ میں اپنے والد اور والدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ پھر چلتے چلتے شیعوں کا ایک محلہ آیا جہاں سب لوگ کالے لباس میں مرد اور عورت جمع تھے۔ ان کو دیکھ کر میں سہم گئی اور بس وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی، فاطمہ میرے ساتھ تھی۔ پھر وہ مجھے امام بارگاہ کے اندر لے گئی اور سامنے ایک طرف مرد اور دوسری طرف خواتین بیٹھے ہوئی تھی۔ سامنے فاطمہ کی والدہ اور اس کی بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے جاتے ہی میرا تعارف کروایا تو فاطمہ کی والدہ اور بہن نے میرا خوب استقبال کیا۔ میں ابھی تک بہت گھبرا رہی تھی اور اس ڈر میں مبتلا تھی کہ کہیں میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہاں زور زور سے نوحوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا سر درد کرنے لگا اور میں بے چینی سے چور ہو گئی تھی۔ پھر ایک بڑے سے لاؤڈ سپیکر میں اعلان ہوا کہ اس کمرے کی سب لائٹیں بند کر دی جائیں اور ہر طرف اندھیرا کر دیا جائے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں کانپ اٹھی۔ میں نے سوچا کہ اب میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ آخر یہ کرنے کیا لگے ہیں؟ میں وہاں سے کسی نہ کسی طریقے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن ایک آدمی نے زور سے کہا کہ تمام لائٹیں بند کر دی جائیں۔ جب لائٹیں بند ہوئیں تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ مجھے عجیب خیال آنے لگے۔ پھر ایک ذاکر آیا اور اس نے اسپیکر میں واقعہ کربلا بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ اونچی اونچی بیان کرنے لگا کہ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول حضرت امام حسین کے ساتھ بہت ظلم ہوا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سننا ہی تھا کہ سب لوگ اونچی اونچی رونے لگے اور ماتم کرنے لگے۔ ہر طرف سے سینے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تقریباً 30 منٹ تک یہ معاملہ جاری رہا اور پھر 30 منٹ کے بعد لائٹیں واپس آن کر دی گئیں تو میں نے وہاں دیکھا کہ سب مرد اپنی جگہ پر تھے اور خواتین اپنی جگہ پر تھیں۔ میں حیرت کا شکار تھی کہ آخر جو کچھ میں نے ان سب کے بارے میں سن رکھا تھا ویسا تو سب کچھ یہاں نہیں ہوا۔ پھر مجلس ختم ہوئی تو میں نے کالی چادر فاطمہ کو واپس دے دی اور وہاں سے گھر کی طرف واپس روانہ ہوئی۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا اور کانوں سے مجلس کو سنا تو وہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بہت ہی غمگین ظاہر ہو رہے تھے۔ میں نے جو کچھ ان کے بارے سنا تھا یعنی یہ لوگ جو ان کے بارے میں کہتے ہیں تو ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ان کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے کچھ مختلف ہے اور یہ لوگ اپنے عقیدے کی عکاسی کرتے ہیں جبکہ ہم لوگ اپنے عقیدے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یاد حسین بیان کرنے کا طریقہ ہمارا اور ہے اور ان کا طریقہ اور ہے۔ ہم محافل سجا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ مجلسوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ وہ اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں اور ماتم کر کے پیٹتے ہیں، جو کہ میری نظر میں صحیح نہیں ہے۔ باقی ان کا محرم میں کچھ طریقہ کار مختلف ہے اور ہمارا محرم میں طریقہ کچھ اور مختلف ہے، لہٰذا ہمیں اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے کہ ہوتے یہی لوگ بھی مسلمان ہیں لیکن اپنے طریقے اور روایات کی عکاسی کرتے ہیں اور کچھ جاہلانہ حرکات کرتے ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں ان کا مذاق بنایا جاتا ہے اور معاشرے میں ان کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو اہل تشیع بھی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اپنے نظریے کے مطابق محرموں میں مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، نیازیں بناتے ہیں۔ جس طرح اہل سنت ربیع الاول میں جشن عید میلاد النبی کا وسیع اہتمام و انتظام کرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی محرم الحرام میں امام حسین اور واقعہ کربلا کو بیان کرنے کے لیے مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر مضبوط بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں بھی ذکر حسین ادب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اہل تشیع کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ناظرین، ایسی اسلامی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔